بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 42 کا جس کا عنوان ہے باب من عال ثلاث اخوات، کہ جس کسی نے اپنی 3 بہنوں کی پرورش کی اس کے لیے کیا خوشخبری ہے اور اس کے لیے کیا فضیلت ہے، اس بارے میں کچھ تذکرہ کیا جائے گا اس باب میں۔ ہمارے سامنے ناظرین یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 79۔ فرمائے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكون لأحد 3 بنات او 3 اخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کسی کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہے تو یہ چیز ضرور اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ فرمایا کہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، اور اس سے پہلے ناظرین کرام گزشتہ باب میں مفصل تذکرہ کیا جا چکا ہے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، لیکن چونکہ یہاں اس حدیث میں بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری جو دی ہے تو اس شخص کے لیے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا اسی طرح 3 بہنیں ہوں اور پھر وہ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرتا رہا تو اس کے لیے جنت کی یہ خوشخبری ہے۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت درج فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام آگے یہ باب ہے جس کا نمبر ہے 43، اور اس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب فضل من عال ابنتہ المردودہ، کہ اس شخص کی فضیلت کے بارے میں کہ جو پرورش کرے اور خیال رکھے اپنی اس بیٹی کا کہ جو پلٹ آئی ہو۔ پلٹ آئی ہو سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو شادی کے بعد رخصت ہو کر گئی اپنے ماں باپ کے گھر سے، لیکن پھر وہ اس کے بعد وہاں اپنے شوہر کے گھر سے، اپنی سسرال سے وہ پلٹ آئی، اسے لوٹا دیا گیا اور ماں باپ کے گھر وہ چلی آئی ہے، دوبارہ وہاں سے پلٹ کر آئی ہے، خواہ اس کی یہ واپسی اس کا سبب یہ ہو کہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ وفات پا چکا ہے، یا اس کی وجہ یہ کہ مطلقہ ہے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور وہاں سے اسے چلتا کیا، اور یہ بیچاری یوں پریشان اور غمگین اور اداس واپس چلی آئی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں۔ تو ناظرین کرام یہ تمام معاملات یہ بیٹیوں کے ساتھ کہ یہ جو کمزور مخلوق ہے یہ ان کا حال ہوا کرتا ہے، اور مرد حضرات ہمارے معاشرے میں جو اللہ کا خوف جن کے دلوں میں نہیں ہے تو اس قسم کی حرکتیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کمزور مخلوق ہے دیکھ لیجئے کہ یہ عورت خواہ وہ بیٹی ہو یا بہن ہو یا ماں ہو، دین اسلام میں اس کمزور مخلوق کا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اور اللہ کے اس دین میں اس کمزور مخلوق کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ہمیں اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بظاہر یہ کمزور مخلوق ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے مرد کے سامنے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی حیثیت ہے، اور یہ کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔
اور آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ جو بیٹیوں کا معاملہ ہے تو ناظرین کرام، یہ جو خاص طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ابواب قائم فرمائے ہیں کہ جن میں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ جو اس قدر بڑی تعداد میں احادیث اس قسم کی ملتی ہیں کتب حدیث میں کہ جن میں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے، تو اس کی وجہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اور وجہ یہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کہ ظہور اسلام سے قبل بیٹیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا اور انتہائی بدسلوکی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، اور اس معاشرے میں جو بہت زیادہ برائیاں تھیں چہار سو، وہ معاشرہ پستیوں کی انتہا میں گرا ہوا تھا کہ وہ عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو یا اخلاق و کردار کا وہ سلسلہ ہو، عقیدہ و ایمان کے لحاظ سے بھی اور اخلاق و کردار کے معاملے میں بھی وہ معاشرہ پستیوں کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور ذلت کی انتہا کو وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے، اور اس معاشرے میں چہار سو برائیاں ہی برائیاں تھیں، اور بالخصوص ایک ایسی برائی کہ انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی وہ برائی اس معاشرے میں یہ تھی کہ بہت سے لوگ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کہ اسے زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کہ گڑھا کھودا اور اس میں اپنی بیٹی کو ڈالا اور یہ کہ دفن کر دیا اسے۔ یہ اتنی بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی برائی اس معاشرے میں موجود تھی، اور یہ کہ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں بہت سے لوگ اگرچہ باقاعدہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرتے لیکن برا سمجھتے ہیں اور بیٹی کی ولادت پر غمگین ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کتنے دن گزر جانے کے باوجود اپنی بیٹی کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے اور بیوی کو طعنے دیا کرتے ہیں اور طلاق کی دھمکی دیا کرتے ہیں۔ آج کے اس مہذب معاشرے میں بھی، مسلمانوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، یہ برائی موجود ہے کہ اگرچہ باقاعدہ لے جا کر اسے گڑھے میں زندہ دفن نہیں کرتے لیکن قدم قدم پر اسے اپنی زبان سے، اور یہ جو طعنوں کے سلسلے ہیں اور یہ طنز کے جو تیر چلائے جاتے ہیں کہ وہ تو ایک بار دفن کر دیا کر دیتے تھے اور معاملہ ختم ہو گیا، جان چھوٹ گئی، مگر یہاں تو قدم قدم پر کتنی ہی بار زندگی بھر یہ بیچاری بیٹیاں انہیں زندہ درگور ہونا پڑتا ہے کہ طنز کے یہ تیروں کا سلسلہ یہ زندگی بھر یہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، آج بھی یہ سلسلہ ہے، جبکہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یہ تو مشرکین اور یہ کافر لوگ، یہ بت پرست لوگ، ان کی یہ کیفیت ہے کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب غم کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے اس کا، اور اسے غم کی شدت کی وجہ سے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ گویا کہ بس اس کا دم گھٹا جا رہا ہے، ابھی سانس رک جائے گی، مر جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، اتنا غمگین کہ دم گھٹ رہا ہے اس کا۔ اور یہ کہ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے اپنا منہ چھپائے پھرتا ہے، کسی کو منہ اپنا کیسے دکھاؤں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، یہ تو ان کی سوچ تھی، اور اس کے بعد یہ کہ وہ اس سوچ میں پڑا رہتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اس ذلت کو میں گلے لگائے زندہ رہوں، دنیا کو منہ دکھاؤں، یا یہ کہ میں اسے زندہ زمین میں دفن کر ڈالوں اور اس ذلت سے اپنا پیچھا چھڑا لوں۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا، ان جاہلوں کا، ان مشرکین کا، ان بت پرست لوگوں کا یہ حال تھا۔ تو آج اگر کسی کی یہی سوچ ہے
اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہی رویہ ہے تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، خود اپنے آپ سے یہ سوال اسے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں مسلمان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یا ان مشرکین مکہ میں سے ہوں کہ جن کی یہ سوچ تھی اور آج میری اپنی بھی یہی سوچ ہے، تو اللہ کے ہاں میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یا ان مشرکین مکہ میں؟ یہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا بلکہ محروم رکھتا ہے کہ نہ بیٹا نہ بیٹی۔ تو اس آیت میں ناظرین کرام جو بات سمجھنا ضروری ہے، فرمایا کہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، یہبو، ہبہ، ہبہ کے معنی ہے عطیہ، انعام، احسان، نعمت، عطا، کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ وہ کسی پر انعام نازل فرماتا ہے بیٹیوں کی شکل میں، ہبہ، یہبو۔ اور پھر بیٹوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہب لمن یشاء الذکور، کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں فرمایا اللہ نے، کہ بیٹوں کے بارے میں فرمایا کہ یہبو، جسے چاہتا ہے وہ ہبہ اور نعمت عطا فرماتا ہے بیٹوں کی شکل میں۔ تو بیٹیوں کے بارے میں کوئی اور لفظ تو نہیں فرمایا، یہی لفظ بعینہ یہبو بیٹیوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہبہ اور نعمت عطا فرماتا ہے بیٹیوں کی شکل میں۔ بیٹا یا بیٹی دونوں کے لیے اللہ نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا قرآن کریم میں، یعنی یہبو، ہبہ کے معنی ہے انعام، نعمت، عطا یا اللہ کی طرف سے دین، دونوں کا تذکرہ، اور دونوں کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک ہی لفظ استعمال فرمایا۔ پھر یہ کہ بیٹیوں کا تذکرہ اللہ نے پہلے فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے وہ چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے ناظرین، خود اللہ نے قرآن میں بیٹیوں کا تذکرہ پہلے فرمایا بیٹوں سے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اگر کوئی بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتا ہے، دل گرفتہ ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو کیا اس کے دل میں اللہ کی بنائی ہوئی یہ جو تقدیر ہے اس پر ایمان نہیں؟ ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں، اور کسی بھی انسان کے مؤمن بننے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں، ان بنیادی شرائط میں اور بنیادی ارکان میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ یہ جو ارکان ایمان ہیں، فرمائے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میں نے سچے دل سے ایمان قبول کیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے نبیوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اور یہ کہ تقدیر پر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر۔ اب بیٹی کی ولادت پر جو کوئی ناراض ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اسے قبول نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ اسے اچھا ہی نہیں لگا، برا لگا ہے اسے، پھر وہ کس طرح یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور کس طرح وہ قیامت کے دن اپنے لیے وہاں خیر و خوبی اور نجات کی امید اللہ سے باندھے بیٹھا ہے۔ تو یہ تمام باتیں قابل غور ہیں۔
اور یہ کہ ناظرین کرام بقول اہل علم انسان کو یہ بات ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ یہ جو رزق مل رہا ہے کھانے کے لیے، جو لقمہ جو انسان کھایا کرتا ہے روزانہ شب و روز صبح و شام، یہ لقمہ، یہ کھانا، یہ رزق، اور بیٹی کی پیدائش پر ہے ناراض، غصہ دکھاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو لقمہ نصیب ہے پیٹ بھرنے کے لیے اور بھوک کی یہ آگ بجھانے کے لیے، یہ لقمہ شاید اسی بیٹی کی بدولت اللہ انسان کو یہ لقمہ دے رہا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، کہ یاد رکھو مشکلات میں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں جو نجات عطا کی جاتی ہے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح تمہیں اللہ کی طرف سے یہ جو کھانا، یہ رزق، یہ لقمہ، یہ روٹی جو عطا کی جاتی ہے، یہ کیوں ہے؟ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہارے گھر میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے آس پاس جو کمزور لوگ ہیں، ان کی بدولت تمہیں یہ کھانا، یہ رزق مل رہا ہے۔ کمزوروں کی بدولت، اگر یہ کمزور نہ ہوتے تو شاید تم بھی بھوکے ہی مر رہے ہوتے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بیٹے کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ یہ قوت بازو لے کر آیا ہے، بڑا ہوگا، اس کے بازو میں قوت ہوگی، دنیا کا مقابلہ کرے گا، لڑے گا، کما کر لائے گا، چھین کر لائے گا، اور ہمارا سہارا بنے گا، ہمیں کھانا کھلائے گا۔ اور بیٹی کیا کرے گی؟ کمزور، جو کہ خود دوسروں کی محتاج۔ تو یہ بات سوچنے کی بجائے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف صاف فرمایا کہ تمہیں جو لقمہ نصیب ہے، یہ کھانے کا لقمہ، یہ بھی اسی بیٹی اور ان کمزوروں کی بدولت خود تم یہ کھا پی رہے ہو اور اپنی آگ بجھا رہے ہو۔ انہی کمزوروں کی بدولت اللہ تمہیں یہ رزق عطا فرما رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، اصل میں یہ باب، اس کا عنوان تھا کہ اگر کسی کی بیٹی پلٹ آئی ہے، کہ اس کا شوہر وفات پا چکا ہے، یا یہ کہ طلاق دے کر اسے واپس بھیج دیا گیا ہے، اب اس کے ساتھ جو کوئی حسن سلوک کیا کرے، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور خوشخبری ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ باب کا عنوان تھا، اور آئندہ ملاقات کے موقع پر انشاءاللہ اس عنوان کے تحت جو کچھ یہاں درج فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، انشاءاللہ وہ تذکرہ لیے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔